أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين صلوات الله. پھر بھی جوش ولا سے مل کر بآواز یقیناً بھولے نہیں ہوں گے میرے سامعین گرامی کہ کل کی مجلس میں ہم نے جزوی امامت کے پیمانے سے اپنے تصور کرنے میں مطلقہ اور کلیہ امامت کا تصور قائم کرنے کی کوشش کی. گھبراہٹ تو نہیں ہے نا؟ کل یہی دیکھا گیا، آپ تو تشریف فرما نہیں تھے، کہ کم از کم گھٹانے کی، کمی کرنے کی معافی چاہ رہا ہوں، جلی سے بھی علی سے بھی. یعنی کم سے کم فرق جو ہے حضرت ابراہیم اور امیر ممکنات کی امامت میں، تو ایک کے مقابلے میں 18,000 گنا کا فرق ہے. تو جو کمال شجرۃ الانبیاء کی امامت میں نظر آئیں اسے 18,000 سے ضرب دے لو، جو حاصل جمع نکلے اسے علی کی صورت میں اپنا کے دل میں رکھ لو. میں اس سے 1 انچ آگے بڑھنے کی بھی کوشش نہیں کروں گا. نقوی صاحب کی بلا اللہ ابراہیم کی امامت کا ایک کمال بتا رہا ہے سورہ انبیاء میں. یاد ہے میں نے کل کہا تھا موضوع پورے 10 دن امام اور امامت ہے، لیکن آیت روزانہ بدل جایا کرے گی. بس میں وقت ضائع کرنے کا متحمل ہی نہیں ہوں. تصور قدے میں لائیے وہ لمحہ، گہوارے میں ہیں حضرت ابراہیم، میلوں لمبی ڈور ہے اس گہوارے کی، کیونکہ آگ کی تپش اتنی ہے کہ میلوں سے گزرتا ہوا پرندہ بھی کباب ہو کے زمین پہ گر جاتا ہے. جھولا جھولایا جا رہا ہے، گہوارے کی حرکت بڑھائی جا رہی ہے، مقراض ڈور پر ہے. جس شقی کے ہاتھ میں مقراض ہے وہ نمرود کی جنبش ابرو کا منتظر ہے، کب اشارہ دے اور کاٹوں. انہی لمحات کی تصویر کشی کی ہے خدا نے کہ انہوں نے تو ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا بہ کیدا فجعلناہم الاخسرین. ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا. نہیں، جو ابھی نہیں پہنچے انہیں اکیلا چھوڑ کے میں آگے بڑھنے کا
کوئی ارادہ نہیں رکھتا. ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر. ہم نے کہا ابراہیم آگ میں جا رہا ہے. مجھے نہیں خبر، اللہ نے کہا ہے یقیناً، کہنا چاہیے تھا قل تو. کہ میں نے کہا، آیت کہہ رہی ہے ہم نے کہا. نہیں میں نے آیت نہ پڑھی ہو، مجھے گولی مار دو. میں نے ترجمہ ہم نے کہا غلط کیا ہو، مجھے گنگا کر دو، یا مجھے پاگل سمجھ کے مجھ پر پتھر برساؤ، یا پھر روش ادراک پہ چل کے سوچو. میں نہیں، نہ قرآن نے نام لیا نہ میں لینا چاہتا ہوں. ماننا پڑے گا اللہ اکیلا نہیں حکم دینے والا، کوئی نہ کوئی. شامل ہے اس امر میں کونی. شاگرد بھائی، مذکر کے لیے بولا جاتا ہے کن، مؤنث کے لیے کہا جاتا ہے کونی. صرف چونکہ جنس بدلی ہوئی ہے لفظ اس لیے بدلا ہوا ہے، ورنہ بات ایک ہی ہے. شے عربی میں مذکر ہے اس لیے شے کے لیے کن. نار عربی میں مؤنث ہے اس لیے کونی. کن کے معنی بھی ہو جا، کونی کی معنی بھی ہو جا. اب میں نے ایک برادران اہل سنت کے عالم کی کتاب کا مطالعہ کیا. انہوں نے یہ فرمایا چونکہ ہر حجت اللہ کی زبان ہوتا ہے اپنے اپنے زمانے میں، ادھر اللہ نے کہا ٹھنڈی ہو جا، ادھر ابراہیم نے کہا ٹھنڈی ہو جا، تو اس لیے آیت میں ہے قلنا کہ ہم نے کہا. اللہ نے ابراہیم کو شامل کیا. مجھ سے بڑا فراخ دل خطیب تمہیں چراغ لے کر ڈھونڈے سے روئے زمین پر نہیں ملے گا. میں تسلیم کرتا ہوں کہ ادھر اس نے کہا، ادھر حضرت ابراہیم نے کہا. کم از کم مجھے اتنا پتا تو چل گیا کہ آگ میں گلزار کھلا دینا نبوت کا کام نہیں، امامت کا کام ہے. اور اگر آپ کا ذوق مودت اس طرح بیدار ہے، میں بخل نہیں کرنا چاہتا، جاؤ اپنی پسند کے عالم سے پوچھو. ہاں میرا کہا ہوا مت مانو. جس مسلک سے بھی آپ کا تعلق ہے اپنی مرضی کا بندہ چن لو، اس سے سوال کرو کہ کیا ایسا ہے یا نہیں کہ جب حضرت ابراہیم آگ میں جا رہے تھے تو قصر نمرود کی منڈیر پر نمرود کی بیٹی بھی کھڑی تھی. اس نے دیکھا کہ آگ اتنی شدید اور طویل ہے کہ میلوں سے گزرتا ہوا پرندہ بھن جاتا ہے. اس نے دیکھا پوری خدائی ایک طرف ہے، یہ ایک شریف سا شخص، حالانکہ یہ میرے باپ سے یہ تو نہیں کہتا کہ مجھے اپنی حکومت میں سے حصہ دے دے.
یہ نہیں کہتا کہ اپنے سونے چاندی میں مجھے شریک کر لے، باتیں بھی بھلی کرتا ہے، یہ سارے مل کر اسے آگ میں جلا رہے ہیں۔ میں اپنے باپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ویسے بھی عورت ذات ہوں، کم از کم اس شریف آدمی کے ساتھ جل کے مر تو سکتی ہوں۔ اللہ اور رب کعبہ کے قسم لاہور والوں یہی لفظ ہیں تفسیروں کے کہ وہ جو ہی آگ کے وسط میں پہنچا گہوارہ شجرۃ الانبیاء اور مقراض نے حرکت کی، دیکھ رہی تھی، چھلانگ لگا دی، حکم الہی ہوا، جبریل اپنے شہپر ملکوتی میں سنبھال کے اسے بھی اسی گہوارے میں بچھا۔ اور آؤ میرے بزرگوں، بھائی اور عزیزوں، زیدی صاحب دنیا کی کسی کتاب میں کوئی، نقوی صاحب کوئی بڑے سے بڑا علامہ، شرق سے غرب، شمال سے جنوب، عالم رنگ و بو کے ہر صاحب علم کو میرا چیلنج ہے، ضعیف سے ضعیف روایت میں بھائی شاہد نہیں ملتا کہ نمرود کی بیٹی کا دوپٹہ بھی جلا ہو۔ ابھی بھی لاہور کے شیعہ سنی بھائیوں تمہیں امامت سمجھ میں نہیں آئی؟ امام ہوتا ہی وہی ہے، نہ خود بلکہ اگر مشرک کی اولاد بھی اس سے محبت کرے تو جلتا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے اماموں کے ولی علی مشکل کشا کے حق میں نعرہ، اور نعرہ حیدری، حیدری۔ سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ میں نے شاکر بھائی جو پیغام پہنچانا تھا وہ پہنچ گیا، اور اب میں نے جو بھی پڑھنا ہے وہ نافلہ ہے۔ ہاں مقصد ہی نقوی صاحب کی بلا یہی تھا، جو لکھا گیا صرف دلوں کے صفحات پر نہیں بلکہ رخسار ہوا پہ بھی نقش ہو گئی یہ بات۔ امام ہوتا ہی وہی ہے کہ جو اس سے پیار کرے چاہے مشرک کی اولاد کیوں نہ ہو۔ بھائی میرے
علی ولی اللہ پڑھ کر بھی علی کی وجہ سے ہم پہ ناراض رہنے والے ہم گناہگار ضرور ہیں، مشرک نہیں ہیں۔ ابھی تو یہ جزوی امامت ہے، ادھر شرک کی اولاد ہے، ادھر مومن کی اولاد ہے، ادھر ابراہیم ہے۔ یا تمہاری آسانی کے لیے لاہور والوں، تمہارے نشہ مودت کو 2 آدشاہ 1000 آدشاہ کروڑ آدشاہ کرنے کے لیے یوں کہتا ہوں، ادھر شرک زادے، ادھر ایمان زادے، ادھر معمار کعبہ، ادھر مولود کعبہ۔ بسم اللہ پڑھ کے نعرہ لگا دیو، نعرے دی آواز کعبے پہنچا دیو، اچھا بول کے دل کھول کے نعرہ حیدری حیدری۔ امام کہتے ہی اسی کو ہیں جو آگ کو پھولوں میں بدل دے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے چاہنے والوں کے لیے بھی۔ اب اگر کسی کو لڑنا ہے مقدر سے لڑے، خدا سے الجھے، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ حقائق وہ ہیں جن سے منہ موڑا ہی نہیں جا سکتا۔ اور اصل میں یہ کل ہی میں نے کہہ دیا تھا کہ آغاز سے شروع کرنے لگا ہوں میں، چونکہ بنیادی مفاہیم کو سمجھایا نہیں گیا، تو اس لیے جب ہواؤں سے سفر شروع کیا جاتا ہے تو لوگ، اب دیکھو یہی پیمانہ ہے اہل لاہور، لکھ لو لوح دل پر، تم نے غضنفر سے علی سنا ہی کیا ہے؟ مجھے اس ممبر کی قسم، جھوٹے پہ خدا اور رسول کی لعنت، میں تو اکرام بھائی تڑپتا رہتا ہوں، کبھی کبھی بستر مجھے زہر لگتا ہے اور کہتا ہوں اے زمانے کے مالک، کب ظہور ہوگا تیرا کہ تیرا ممبر لگے، تیرے قدموں میں کھڑے ہو کے تیرے موالیوں کو بتاؤں کہ تیری جد کی شان کیا ہے۔ اور پھر یہ تو وہ علی ہے جسے میں جانتا ہوں، اللہ جانے وہ علی کیا ہے جسے مجھ سے بڑا عالم جانتا ہے، وہ علی کیا ہے جسے بہلول جانتا ہے، وہ علی کیا ہے جسے میسم جانتا ہے،
وہ علی کیا ہے جسے ابو ذر جانتا ہے؟ وہ علی کیا ہے جسے سلمان جانتا ہے؟ پھر وہ علی کیا ہے جسے حسنین جانتے ہیں، بطول جانتی ہے، رسول جانتا ہے، خدا جانتا ہے؟ باہر والے دوست ناراض تو نہیں بیٹھے؟ خوش رہو، جیتے رہو، اتنا جیو کہ جیتے جیتے تھک جاؤ۔ ہاں اور ویسے بھی بخدا میں خود کو تو شاکر منوانا چاہتا نہیں، پتہ نہیں لوگ الجھتے کیوں، منواتا تو علی کو پھرتا ہوں۔ نقوی صاحب کی بلا امام زمانہ کی توقیع میں یہ فقرے موجود ہیں۔ اور کوئی کتاب نہ بھی ملے، احتجاج طبرسی پڑھ لینا، پہاڑ سے زیادہ وزنی کتاب ہے تمہارے مذہب شیعہ میں، اس میں توقیع جو شیخ مفید رضوان اللہ علیہ کے نام آئی، تمہارے 12ویں امام نے اپنے قلم سے یہ جملہ لکھا کہ فلا فاقت بنا الی الخلق، فرمایا ہمیں مخلوق کی حاجت ہی نہیں۔ فلا فاقت بنا الخلق، فرمایا خلق کے تو ہم محتاج ہی نہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ کیوں مولا؟ فرمایا ہمیں ہمارا خالق مانتا ہے۔ ہاں تھک تو نہیں گئے ہو؟ یہی امتحان ہے، یہی امتحان ہے۔ دیکھیں جی، وہ میں اکثر کہا کرتا ہوں ممبر سے کہ چینچل کی ایک گھڑی اور مورخ کی ساری رات۔ پہروں پڑھنا شرط نہیں ہوتا، ہاں، اور درس معرفت اتنا جتنا یاد رہ سکے، ہاں، باقی یہ نہیں نہ میرے مولا کے فضائل میں کوئی کمی ہے، نہ میری نیت میں کوئی کوتاہی ہے۔ الحمدللہ اپنی حد تک اپنے کام کے سلسلے میں میں سرخرو ہوں، ہاں، اور یہی امتحان ہے، بس اسی پہ پکے رہنا۔ بخدا میں نے تمہیں ابھی وہ علی دکھایا ہی نہیں جو ادھر رہتا ہے، ہاں، پتہ نہیں وہ کب دیکھ سکو گے، لیکن سرخروئی یہ ہے میری، نہ کبھی انکار فضائل پہ دل دھڑکا ہے، نہ کبھی میں نے علی کو خدا سوچا ہے۔ اور یہی امتحان ہے مومن کا کہ عرش سے بھی اتنا اونچا نظر آئے جتنا ادھر سے عرش ہے، پھر بھی اسے اللہ نہ کہو اور کمال کا انکار بھی نہ کرو۔ بس اگر یہ ہے تو پھر تقدیر سے لے کر مشیت تک، دنیا سے لے کر جنت تک، ناسوت سے لے کر لاہوت تک، ہر شے تمہاری۔ ہاں بس آؤ ایک دو باتیں دیکھیں، سمجھ گئے میرے سامنے؟ امام وہ ہوتا ہے جو آگ میں پھول کھلا سکے۔ کس نے کھلائے؟ حضرت ابراہیم نے، چونکہ ان سے پہلے امام کوئی نہیں، یہ پہلے امام، یعنی جزوی امامت کے سلسلے کے پہلے امام۔ اور علی امامت مطلقہ کلیہ الہیہ کے مالک۔
یا علی تیرے موالی ذرا پریشان سے ہو رہے ہیں کہ تو کیا کر سکتا ہوگا آگ کا. آواز خیبر شکن آ رہی ہے. غزن فرحزیان نہ بک جاہل نہ بن. میں تو میں جس نے مجھے دل میں بسایا ہوا ہے. بھری پڑی ہیں کتابیں, چھت جتنا انبار لگا کے دکھا سکتا ہوں. علی فرماتے میں تو میں جس مومن کے دل میں بستا ہوں. جب میدان محشر سے جہنم کے کنارے سے گزرے گا, جہنمیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے قدم روکے گا, بس یہ قدم رکیں گے جہنم چیخ اٹھے گی, جوزی یا مومن قد اطفا نور و قلبی, اے مومن گزر جا تیرا نور مجھے بجھائے دے رہا ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے اپنے دلوں کی آگ کو گلزار کرنے کے لیے نعرے حیدری حیدری. گھبرا تو نہیں رہے میرے دوست. ایک صفت نقوی صاحب کی بلا اور دیکھیں اسی جزوی امامت کی. بڑا مشہور واقعہ, میری قوم کے یہ چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں, اور یہی شرف ہے صرف ہماری قوم کو حاصل. چوسنی منہ میں ہوتی ہے, کان ذکر سنتے ہیں. دودھ کے ساتھ ساتھ علی کی مودت قطرہ قطرہ ٹپکتی رہتی ہے اندر. یہ لیے بڑے ہو کے معرفت عقیدت مودت کا پہاڑ بن جاتے ہیں ہم لوگ. میری طرف دیکھو, بڑا مشہور شور آفاق ایک واقعہ ہے قرآن میں, سورہ بقرہ میں, اسی جزوی امامت سے متعلق. میں یاد دلانا چاہ رہا ہوں آپ کو, اور اسی کی ضمن میں ایک مسئلہ حل کرنا چاہ رہا ہوں, بلکہ آپ میری مدد کریں گے. بیٹھے بیٹھے ایک دن سوال کر دیا حضرت ابراہیم نے, رب ارنی کیف تحیی الموتى. پالنے والے, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کس طرح سے زندہ کرتا ہے. آ گیا ذہن میں؟ ہے مشہور واقعہ, سب کے دماغوں میں آ گیا. جیتے رہو. پھر اللہ نے کیا کہا, کیا کر؟ 4. اللہ آپ کا بھلا کرے, نہ آپ نے میری مشکل آدھی تو حل کر دی. قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ نے کہا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا. فرمایا 4 پرندے پکڑ, انہیں سدھا, پھر انہیں ذبح کر, قیمہ کر کے ایک دوسرے میں گوشت ملا دے, پھر تھوڑا تھوڑا مختلف پہاڑیوں کی چوٹیوں پہ رکھ, ثُمَّ ادْعُهُنَّ, پھر انہیں آواز دے. اللہ اکبر. یاتینک سایہ, وہ تیری خدمت میں دوڑتے ہوئے. اگر شاکر جی تم تسلی دلا دو مجھے کہ مجمع تھکا نہیں, تو میں اس بات کو تھوڑی سی تفصیل سے کہنا چاہ رہا ہوں. واقعی تم نہیں سکے ہو. نبی صاحب کی بلا 3 واقعے ملتے ہیں قرآن میں کہ جہاں یہ تعجب نظر آتا ہے کہ مردے کیسے زندہ ہوں گے. 3 واقعے. اور اسی لیے میں نے پوچھا تھا کہ اگر آپ تھکے نہ ہوں تو میں جلدی جلدی تینوں سنانا چاہتا ہوں. ایک واقعہ ہے عاص بن وائل سہمی کا. یہ وہی عاص ہے جسے قرآن نے ابتر کہا ہے, اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. آ گیا ذہن میں؟ ہاں. تو اس کو ایک نبی صاحب بوسیدہ سی ہڈی ملی, بہت پرانی گلی سڑی.
جہاں سے چھوتا ہے نا آٹا بن جاتی ہے، اٹھا کے میرے رسول کی خدمت میں لایا. تم کہتے ہو کہ مر کے بھی اٹھا جاتا ہے، یہ کیسے زندہ کی جائے گی؟ فوراً سورہ یاسین کی آیتیں آ گئیں. اولم یری الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مرة وهو بكل خلق عليم. فرمایا ہم نے جسے نطفے سے بنایا بڑا ہو کے ہم سے جھگڑا کرتا ہے. ہے میرے محترم سامعین، بزرگوں، بھائی اور عزیزوں، سماعت بھی ایک فن ہے. جیسے خطابت فن ہے، ملکہ ہے، ہر ایک کو نہیں آتی، ہر عالم کو نہیں آتی. علم ہوتا ہے، خطابت نہیں ہوتی، اتفاق کی بات ہے. اسی طرح سماعت بھی فن ہے، ہر ایک کو نہیں آتی سماعت. جنہیں سماعت کا فن آتا ہے وہ لفظوں پہ غور کیا کریں. قرآن کہہ کیا رہا ہے؟ جسے ہم نے نطفے سے خلق کیا، نطفے سے. وہ بڑا ہو کے جھگڑا کرتا ہے تو قرآن نے 1400 سال پہلے فیصلہ کر دیا کہ جھگڑا کرتا ہی وہی ہے جو نطفے سے پیدا ہوتا ہے. اللہ اکبر. غور فرمائیں. جو جھگڑا نہیں کرتا وہ نطفے سے نہیں ہوتا. ہمیشہ نطفے والے. بہرحال یہ جملہ بہت طرزہ تھا اور صاحبان اشارت کے لیے تھا. جھگڑا کرنا نطفے کی پیداوار کا کام. ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے اپنی پیدائش بھول کر. اور کہہ کیا رہا ہے؟ میں یحیی العظام وہی رمیم. اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا جو ریت بن چکی ہے، جو آٹے کی طرح ہو گئی ہے؟ نبی صاحب مجھے کچھ نہیں پتا. ترجمہ یہی نہ ہو میری گردن کا، مجھے دے دینا خنجر، میں اپنی گردن خود کاٹ لوں گا. لیکن اب اس میں ہے کیا ترجمے میں؟ اس کی طرف میں کچھ نہیں اشارہ کرنا چاہتا، بس ترجمے پہ گزارا کرو. اور صاحبان اشارت چونک کے بیٹھے. میں یحیی العظام، کون کرے گا ہڈیوں کو زندہ؟ اب اللہ جواب دے رہا ہے. قل یحییھا الذی انشاھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم. کہہ دیجئے میرے محبوب، وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار بنایا تھا اور وہ خلق کرنے کے سارے طریقے جانتا ہے. جعفر بیٹے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، میں نے آقا جی ترجمہ کیا. ترجمہ ہاں یہ نہ ہو مجھے مار ڈالو. قل یحییھا الذی، کہہ دو زندہ کرے گا اسے وہ، انشاھا اول مرۃ، جس نے اسے اول بار بنایا تھا. وہو بکل خلق علیم، اور وہ تخلیق کے سارے طریقوں کا بہت بڑا عالم ہے.
سمجھ گئے؟ تھک گئے تو چھوڑ دوں. تو یہ ہے پہلا واقعہ مزار مشہدی، پہلا واقعہ جہاں تعجب کیا گیا کیسے زندہ ہوں گے لوگ. تو اللہ نے کہا وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ خلق کیا تھا. چل پھٹ. تو اکرام بھائی ایسا ہی بنتا ہے نا، یعنی اور تو کوئی بات کے قابل ہی نہیں سمجھا اللہ نے اسے. کہہ دو وہی جس نے پہلی بار بنایا، وہ تخلیق کے سارے طریقے جانتا ہے. چل جی بس اسے نکال اپنی محفل سے. یہ ہے پہلا واقعہ جس نے تعجب کیا اور اللہ نے کوئی دلیل نہیں دی، بس یہ کہہ دیا جس نے پہلی بار خلق کیا. ایک دوسرا واقعہ اور کیا ہوا؟ اچھا میں نے کہا میرے ہلانے سے کوئی ٹوٹ پھوٹ تو نہیں. مجھے تو مظہر میں بھائی کرام یہ ڈر پیدا ہو گیا ہے نا کہ چلتے وقت شاکر یہ نہ کہ اتنے پیسے میں نے کاٹ لیے تم نے سپیکر توڑا تھا. اچھا بسم اللہ. ایک انسان نے تعجب کیا کیسے زندہ ہوں گے مرنے کے بعد، گل سڑ جانے کے بعد. اب دوسرا واقعہ او کالذی مر علی قریۃ، سورہ بقرہ ہی ہے. لاؤ قرآن لاؤ ممبر پہ لاؤ. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعث قال كم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك آیة للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فرمایا یاد کر میرے حبیب اس کو جو اس بستی کے قریب سے گزرا جو چھتوں کے بل الٹی ہوئی تھی. گزرنے والا کوئی عام بندہ نہیں، عزیر نبی ہے. جاگنا اگر چلے نہیں گئے ہو تو عزیر نبی. قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، ان کو اللہ کیسے زندہ کرے گا مرنے کے بعد. فاماته اللہ 100 عام، اللہ نے عزیر کو وہیں 100 سال مار ڈالا. ثم بعث، پھر زندہ کیا. قال کم لبثت، کتنا سوئے. لبثت یوما او بعض یوم، پورا دن یا دن کا کچھ حصہ. کہا ہوش میں آ، بل لبثت 100 عام، 100 سال سوئے ہو. فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، اپنے کھانے کو دیکھ، پانی کو دیکھ، سڑا بھوسا نہیں ہے، ویسے کا ویسا ہے. اسی طرح بھاپ دے رہا ہے، اسی طرح دھواں اٹھ رہا ہے. 100 سال کے بعد. فانظر الی حمارک، پھر اپنے گدھے کی طرف دیکھ، وہ گل سڑ گیا ہے. اب ہم تمہیں دکھاتے ہیں. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے یہ اس لیے کیا کہ تاکہ تو اور یہ واقعہ آنے والے لوگوں کے لیے نشانی رہے. وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا، بس ہڈیوں کی طرف غور سے دیکھتا رہے، ہم انہیں جوڑتے کس طرح ہیں. نَقْسُوهَا لَحْمًا، پھر ہم اس پر گوشت کا لباس کیسے پہناتے ہیں. بالکل شاکر بھائی جہاں یہ واقعہ ختم ہو رہا ہے آگے کی آیت ہے کہ ابراہیم نے کہا پالنے والے میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو کس طرح سے زندہ کرتا ہے. تو ہم نے ابراہیم سے کہا 4 پرندے پکڑ لو. اب مجھے نہیں خبر مجلس سننے کون آیا، بیگار دینے کون آیا، تنقید کرنے کون آیا،
عقائد کے قبلہ درست کرنے کون آیا؟ جاگ کے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے رہنا. 3 واقعے تھے. ایک بشر نے کہا کس طرح زندہ ہوگا؟ اللہ نے کہا وہی کرے گا جس نے پہلی بار بنایا. چل. دوسرا تعجب نبی نے کیا. اللہ نے اسے خود مار کے زندہ کر کے دکھا دیا کہ جیسے تمہیں زندہ کیا ویسے کروں گا. جب ابراہیم نے کہا کیسے زندہ کرے گا؟ کہا پرندے پکڑ، کیما کر، رکھ، تو بلا. اللہ اللہ میرے پالنے والے، ابھی بمشکل 40% مجمع سمجھائے میری بات کو. کھول کے بتاؤ یہ فرق کیوں ہے؟ بشر کو لفٹ ہی نہیں کرائی، کہا وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار بنایا. نبی کو خود مارا، امام کو خود نہیں مارا. کہا تو ذبح کر، تو قیمہ کر، پھر تو بلا. کہا امام کو مار کے میں اس کی توہین کرتا نہیں، زندہ کرنے کا فعل میرا. ابراہیم سے کرا کے زمانے کے جاہلوں کو بتایا ہے، امام کہتا ہی اسی کو ہے. سوچتے چاہتے ہم ہیں، کرتا امام ہے. ماں کا دودھ پیا، دونوں ہاتھ بلند کر کے آپ ماں کا حق ادا کرو. نعرہ حیدری. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا نہیں کیا ابھی بھی تھوڑا سا نتیجہ شاکر بھائی زین صاحب باقی ہے. فرق کیا ہے نبوت اور امامت میں؟ نبی کو خود مارا، اس سے ایک تو نبی اور امام کے یقین کا فرق سمجھ میں آتا ہے. جی جی، شعور کی مقدار کے فرق کا پتہ چلتا ہے، درجے کا پتہ چلتا ہے. ابراہیم کو خود نہیں مارا، تو مار، تو زندہ کر، تو آواز دے، تاکہ کوئی بھی امام بنانا چاہے کسی کو تو سوچ کے بنائے کہ جب زندہ کرنے کا وقت آئے گا آواز امام دے. نعرہ تکبیر. ایسے نہ ایسے رب علی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہا ہے کہ امامت کیا ہوتی ہے؟ ہاں خدا امامت کوئی اکرام صاحب اگر سمجھ لیا ہوتا شیعوں نے تو آج علی کا انکار سوچنے سے پہلے 1,00,000 دفعہ مرنا پسند کرتے. چلیے یہ دیکھیں یہ کہاں ہو رہا ہے عشرہ؟
مسجد ہے، مسجد صاحب العصر اجل اللہ ظہورہ الشریف. ہاں کیا بات ہے، کیا خوش نصیب ہو کہ جس کی رعایا ہو اسی کے نام کی مسجد. بڑی بات. ذرا نقوی صاحب کے بولا شاید بھائی پہلے چھوٹی امامت کو یعنی دیکھو ہر چیز کو تقسیم کرتے کرتے گھٹاتے 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 اور ایک جنبش تقسیم آدھا کر دیتی ہے. بھائی 1 کلو کی چیز ہے اسے تقسیم کرو، آدھی گھٹ گئی نا. پھر اس آدھے کو تقسیم کرو، آدھی گھٹ گئی. یعنی یہ ہے تو تقسیم کرتے 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 ایک وقت آتا ہے ایسا کہ جب وہ چیز تقسیم کے قابل نہیں رہتی. مجھے نہیں خبر، تھک گئے ہو تو باقی کل. یہ سفارش تو وہ ہے نقوی صاحب جسے وہ نہیں رد کر سکتا. ہاں تو آتا ہے نا ایک وقت جب وہ تقسیم کے قابل نہیں رہتی. تو جو چیز تقسیم کے قابل نہ رہے اسے علم کلام میں کہتے ہیں جز لا یتجزا، اور حیت کی زبان میں کہتے ہیں ایٹم. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں علم حیت کی اصطلاح میں وہ ایٹم ہے، اور علماء کی علم کلام کی اصطلاح میں جز لا یتجزا، یعنی وہ جز جو پھر جز میں نہ ڈھلے. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح امامت کو تقسیم کرتے 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 جب وہ اس نقطے پہ پہنچتی ہے جب قابل تقسیم نہیں رہتی تو وہ جمعہ اور جماعت کی امامت میں ڈھل جاتی ہے. تو آؤ جہاں بیٹھے ہو میں اسی محراب سے تمہیں امامت سمجھاؤں. یعنی یہ بالکل سب سے چھوٹی امامت ہے، جماعت کی امامت، جمعہ کی امامت. اسی لیے کہتے ہیں امام الجمعہ والجماعات، کہ فلاں صاحب جمعہ کے امام ہیں، جماعات کے امام ہیں، یعنی 5 نمازوں کے، اور ان چند لوگوں کے جو ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور چند لمحات کے لیے. لیکن آؤ سمجھو کیا ہے امامت. یہ محراب کس کے لیے بنایا ہے آپ نے؟ امام جماعت کے لیے. یعنی پہلا فرق تو امام و ماموم میں آپ نے خود ڈالا. میں نے کہا تھا کہ فرق پیدا کرو. نہیں، جو جزوی امام بناتے ہو اس کی جگہ تو خود فرق والی بناتے ہو. اور کائنات کے امام کو اپنی صف میں کھڑا کرتے ہو. یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. ہاں یا تو پھر آج کے بعد امام کہنا ہی چھوڑو گے اور مقبول. پھر فرق کیا ہے؟ اب اس محراب میں ہے امام جو بالکل آخری درجے کا امام ہے، جہاں امامت تقسیم کے قابل ہی نہیں. پیچھے ہے جماعت. اچھا امام کا رخ کدھر ہے جمعہ پڑھاتے ہوئے؟ ادھر. اور مقتدیوں کا امام کی طرف، یعنی امام کی پشت پہ نظر ہے. اچھا یہ کیا چکر. میں شاکر بھائی لڑک پر میں بڑا پریشان ہوتا تھا جب بڑے قبلہ لے جاتے نا کبھی مسجد میں، تو بڑا پریشانی میں گزرتا نقوی صاحب میرا وہ لمحہ بچپن کا کہ میں دیکھتا کہ پہلے تو امام صاحب ادھر رخ کیے ہوئے ہیں، 2 رکعت پڑھا کے جمعے کی، پھر وہ ادھر پیٹھ کر لیتے، ادھر منہ کر لیتے. تو میں
بچپن میں اتنا دماغ تو بندے کا ہوتا نہیں کہ علمی حقائق کی تحلیل کر سکے. میں ماتھا پکڑ لیتا. قبلہ نے کہا کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے کہا یہ چکر اپنی سمجھ میں نہیں آ رہا. کچھ لمحے کے لیے امام صاحب ادھر دیکھتے ہیں, جماعت ان کی پشت دیکھتی ہے, پھر وہ کعبے کو پشت کر دیتے ہیں, کعبے کو پیٹھ پھیر دیتے ہیں. کہیں یہ خلاف شریعت تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں بے وقوف, خلاف شریعت نہیں. گو یہ جزوی امام ہے. مفہوم امامت یہی ہوتا ہے کہ پہلے جمعہ اور جماعت کا امام اللہ سے رابطہ کر کے اس سے رحمتیں لیتا ہے, پھر بندوں کی طرف رخ کر کے اپنے مقتدیوں میں بانٹتا ہے رحمت, قبولیت, اجابت. یہ ہے اتنا سا امام, اسے صرف قبولیت ملی. علی ہے عالمین کا امام. تو پھر امامت کی تو تعریف ہی یہ ہے, جتنا بڑا امام ہوگا اتنی بڑی چیزیں اللہ سے لیتا رہے گا, بندوں کو دیتا رہے گا. سے لے کر میں عقل رضا اس سے زیادہ کہوں گا کچھ نہیں. نہیں میرا کچھ نہیں بگڑے گا, نہ میں کسی کے باپ کا نوکر ہوں, نہ کسی کی رعیت. ہاں میں نے نجف والے سے ضمانتیں لی ہوئی ہیں, کوئی مجھے بلائے نہ بلائے, میری بلا سے میری صحت پہ کوئی فرق نہیں, کوئی میری مجلس سننے آئے نہ آئے. ہاں جن کے ساتھ میرا معاملہ ہے وہ کاروبار چل رہا ہے. ڈرتا کسی سے نہیں ہوں, نہ کسی کے باپ کا دیا کھاتا ہوں. جس کی کھاتا ہوں اسی کا گاتا ہوں, اور اسی کا نمک حلال کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہاں بس فرق صرف اتنا ہے, میں نہیں چاہتا کہ تمہارا ظرف عقیدت چھلک جائے. میں کسی مومن کا نقصان نہیں چاہتا, اس لیے ڈرتا ہوں. ہاں تو میں اس سے زیادہ اشارہ کر ہی نہیں سکتا. بند اللہ سے لے کر بندوں کو دیتے ہوئے کعبے کی طرف پیٹھ ہو گئی ہے. جس کو پہلے سجدہ کیا تھا اس کو پیٹھ ہو گئی ہے, گنہگار نہیں, کیونکہ ایسا امام نے کیا. اب ایک امام مسجود کو پیٹھ کر کے بھی گنہگار نہیں, دوسرا عبادت میں آ کے باطل ہو رہا ہے, یہ اپنی سمجھ میں کچھ نہیں آتا. بہرحال جس کو علی جتنا سمجھ میں آتا ہے اتنا ہی مان لو. کبھی نہ جلی نے جبر کیا, نہ نبی نے, نہ علی نے, لیکن سمجھ کے مطابق ضرور مانو, اور جتنا مانو پھر اس میں شک نہ کرو. ہمیشہ جز سے کل کو پرکھو. جزوی امامت کے پاس اگر کوئی اختیار نظر آئے
تو کلی کے پاس اتنا زیادہ مان لینا جتنی اس کی امامت پھیلی ہوئی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ ہاں تو بس صاحبان معرفت کے لیے آج کی بات کو یہیں روک رہا ہوں میں. ابھی 8 دن پڑے ہیں انشاءاللہ، بہت سی باتیں ہوں گی آپ سے، اور اسی جز سے ہم نے انشاءاللہ آخری مجلس میں کل تک پہنچنا ہے. اور اگر آپ میرا ساتھ دیتے رہے تو یہ وعدہ میں آپ سے کرتا ہوں، ہاں بس یوں سمجھو یہ کھڑا ہے تمہارا امام، بس پردہ یوں ہٹا کے اس نے ظہور کر دینا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں ایسا کر جاؤں کہ جو وہ سامنے آ جائے اسے کہنا نہ پڑے کہ میں تیرا امام ہوں، تو خود کہے یہ میرا امام ہے. کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا ہے؟ جیتے رہو، بسم اللہ، سلامت رہو. اور آپ کو بھی لمبی عمر عطا کرے جی، اور آپ کو لمبی زندگی عطا کرے. آمین. بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور اس وقت صرف یہ یاد رکھ لیجئے کہ کوئی عالم عرش خطابت کو چھو کے کیوں نہ آ جائے، جب تک 4 آنسو نہ بہیں مجلس کی مالکہ راضی نہیں ہوتی. ہم عالم ہیں تو قوم کے لیے ہیں، علامہ ہیں تو لوگوں کے لیے. اس کی نگاہ میں جہالت سے بھی بڑے جاہل. حقیقت ہے، علی کی بیٹی کے سامنے ہمارے علم کی کیا حقیقت، جو خود عالمہ غیر معلمہ، علیم ازل کی بیٹی، مدینۃ العلم کی نواسی، اور پھر ہم جاہلوں کی مجلس میں آتی ہے تو کیوں آتی ہے؟ اللہ اکبر. العظمت للہ. بس رونے کی حسرت لے کر. اور میں نہیں زیادہ دیر تنگ کرنا چاہتا تمہیں، نہ ہی تفصیل کا وقت ہے. جس دل میں قبر ہے سلطان کربلا کی، اور جو پرسہ دینا چاہتا ہے مسافرہ شام کو، تاریخ درد وہی ہے جو 1400 سال سے بار بار دہرائی جاتی ہے. فضائل نت نئے سنانے کی کوشش کی جاتی ہے آپ کو، اور فضائل مصائب وہی ہیں جو روز دہرائے جاتے ہیں. نہ پڑھنے والا تھک رہا ہے، نہ سننے والوں کے آنسو ختم ہو رہے ہیں. تو بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ حسرت ہے علی کی بیٹی کی، اس لیے آنسوؤں کا قافلہ نہیں رکتا. اور بغیر کسی تمہید کے بس میں لمحہ یاد دلاتا ہوں، تم ماتم کی خیرات مانگ لینا. 11 محرم کو بات شروع کر دی میں نے، اور تمہارے تصور سے پہلے ممبر خالی. 11 محرم کو مقتل کی دھرتی پر پوری عالمانہ ضمانت ہے، 3 بہنوں نے اپنے اپنے بھائی کی لاش سے بڑی مشکل سے ودا کیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. العظمت للہ، العظمت للہ. مجھے نہیں خبر کہ کس کے سینے میں پتھر ہے، کس کے ہاں گوشت. ہاں میں جلدی بتا کے اجازت چاہ رہا ہوں. پہلی بہن چوٹ لگے دل پہ
تو اپنی قوم کا خاتم سمجھ کے معاف کر دینا۔ پہلی بہن جناب فاطمہ بنت حسن، تیرے مولا حسن کی دختر، تیرے خون رونے والے امام کا حرم، اور اب بھی سمجھ میں نہ آئی ہو بات تو کربلا کے دولہا کی ہمشیرہ، اس بی بی نے قاسم کی لاش سے بڑی مشکل سے ودا کی۔ اللہ جی 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 میں نے کہا قاسم کی بہن، پہلی بہن جس نے بڑی مشکل سے، اور وجہ کیا تھی؟ بھائی ایک جگہ پر نہیں تھا، بندھے ہوئے ہاتھوں سے کبھی یہاں بیٹھی، اٹھ رہی تھی کہ ادھر سے آواز آتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یقیناً مجلس کی روحانیت بتاتی ہے کہ مجلس والی بی بی موجود ہے۔ ہاتھ آزاد نہیں، آواز دیتی ہے، قاسم مجھے آواز دے، کہاں ہے تو؟ ادھر سے آواز آتی ہے، تعالین الیہ، بہنا ادھر ہوں، بلا تشبیہ، ہاتھ یہاں ہے، بڑی مشکل سے جھکتی ہے زمین پر۔ میں تو سادات مومنین کے ڈر سے نہیں پڑھ رہا تھا، اب بہن کا دل ہے، بھائی کے ٹکڑوں کو چومنا بھی چاہتی ہے۔ اب میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ جانے کس انداز۔ اتنا اشارہ کر دیتا ہوں، ہے اشارہ، سادات بالخصوص، مومنین بالعموم، معاف کر دینا اگر چوٹ لگے۔ عباس گھوڑے سے ایک بار اترا تھا، قاسم کی بہن کو اللہ جانے کتنی جگہ پر عباس کے انداز میں مقتل کی زمین پہ آنا پڑا، کیونکہ ٹکڑا ہاتھوں سے اٹھا تو سکتی نہیں۔ جدھر سے آواز آتی ہے، بہنا ادھر آ، ہاتھ بندھے ہیں۔ حسن کی بیٹی کا کبھی یہ رخسارہ زمین پہ لگتا ہے، کبھی یہ رخسارہ زمین پہ لگتا ہے۔ بقیہ والی بی بی بابا کی مزار ہلا ہلا کے کہہ رہے، بابا دین تیرا بچ رہا ہے، اور دیکھ میری بیٹیاں کس انداز سے مقتل میں۔ ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ مجلس اعضاء کو منظور و مقبول فرماؤ، بانی مجلس کی مسائی کو شرف قبولیت سے مشرف فرماؤ، مومنین مومنات کی شرکت مبدل بسعادت، ہماری یولیدہ بیانی قبول فرماؤ، جس غرض کے لیے شرم منعقد اسے غایت المرام تک پہنچا، جو من بھی اولاد ہیں اولاد نارینہ عطا فرماؤ، جو مقروض اور تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرماؤ، بیماروں کو شفاء کاملہ، خصوصاً آغا مجاہد صاحب کو اور بھائی شاہد کی عالیہ محترمہ کو شفاء کاملہ، صحت عاجلہ کلیہ مرحمت فرما، آغا مظہر مشہدی کے والد کو بیمار کربلا کا صدقہ شفاء کاملہ، صحت عاجلہ مرحمت فرما۔ پروردگار اس ذکر پاک کے صدقے مقدس سرزمین کی حفاظت اور سیانت فرما، جمیع مومنین و مومنات کی جو حاجات و قضایا عدل الشریعت کے نزدیک جائز ہیں پورے فرما،
سرکار حجت کا جلد ظہور فرما اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولی وحافظ مقاعد مناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضاک طوبا وتمتہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآل بیت